اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 17، آیات 73، 74، 75 اور 76۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو اس درس کی مقبولیت کا شرف حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یا ایہا الناس سے مراد ہے دنیا بھر کے لوگ، مسلمان بھی، کافر بھی، منافق بھی۔ ضربا، بیان کی جا رہی ہے، مثل، ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اسے، پس غور سے سنو، یعنی کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس سے پہلے رب ذوالجلال تاکید فرما رہے ہیں کہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے۔ بعض اوقات بندہ بات سن کے انسنی کر دیتا ہے، تو بعد میں کہتا ہے اچھا جی مجھے تو نہیں پتا، بیان ہو گیا ہے؟ جی ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک کی سنت ہے کہ اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہیں اور اس کے سمجھانے کا طریقہ بھی اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے جی، ذرا سنیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان لوگوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، بات پوری دنیا کو سنا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا، جن کو تم پکارتے ہو یہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، کیا؟ ذباباً، مکھی، ایک چھوٹی سی چیز ہے مکھی، یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے کے سارے بھی اس پر جمع ہو جائیں تو مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ تو ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت اتنے کمزور ہیں۔ انسان کو بات سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نا، وہ ڈاڈا بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، اس کے باوجود وہ انسانوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے۔ مشرکوں کو بہت ہی اچھے انداز میں اللہ سمجھاتا ہے۔ اس آیت سے عزیز دوستو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، ہم اپنے ماتحتوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کو مثالیں دے کے سمجھائیں، ان کو مہلت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھانے کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ ڈراتا بھی ہے، ڈرانا بھی چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ جاب سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو عذاب دیتا ہے نا، تو ایک بندہ جو کسی کا نوکری کر رہا ہو تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جو اس کو نوکری چھوٹنے کی صورت میں ملے۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے دوسروں پر برس نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک برس جائے بندہ، میں اور آپ ایسا بعض اوقات کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق کریمہ اور اپنے پیارے نبی کے اخلاق کریمہ کی پیروی عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مکھی نہیں بنا سکتے، پھر کہ اتنے کمزور ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر ان سے چھین کر لے جائے مکھی، شیئن، کوئی چیز، یعنی ان کے پاس کوئی چیز ہو، ان کے ناک پہ کوئی چیز لگی ہو، مکھی آ کے بیٹھی، چیز اٹھا کے لے گئی، چاہے وہ ایک ذرہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو یا ایک ذرہ مٹی کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر یہ بس ان کا ہوتا، اختیار ان کا ہوتا، کوئی طاقت ہوتی تو یہ اس مکھی سے بھی کوئی چیز لے کر واپس آ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستنقذوہ منہ، یہ تو اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے بھی کوئی چیز واپس نہیں لا سکتے، اس سے چھین کر واپس چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب، اللہ فرماتے ہیں کتنے کمزور ہیں طالب، یہ مانگنے والے بتوں سے یہ کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں،
اللہ پاک نے کبھی اپنی بارگاہ کے مانگنے والے کو کمزور نہیں بتایا، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے مانگنے والا، اللہ کا ماننے والا خدا سے مانگتا ہے تو خدا مانگنے کے بعد اسے طاقتور بنا دیتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا۔ انسان، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں انہیں طاقتور بنا دیتا ہوں، میں خود بھی طاقت والا ہوں۔ والمطلوب، اور کتنا بے بس ہے مطلوب، اللہ پاک نے پوری پکچر بتا دی، دیکھو ان سے تم مانگتے ہو، یہ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ تم خود اندازہ لگا لو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بت پرست نہیں بنایا، توحید پرست بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر کاربند رکھے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما قدر اللہ، نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی، حق قدرہی، جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، بہت بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہودی تھے کعب بن اشرف، مالک بن سیف اور کعب بن اسد، یہ آپس میں نا باتیں جب کرتے تھے ایسی فضول باتیں کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ انسان جو حیران رہ جائے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ تینوں یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اللہ پاک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، کرتے 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 اس حد کو بھی یہ کراس کر گئے، کہنے لگے اللہ پاک تھک گیا ہے، اللہ پاک کیا ہے، تھک گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ پاک بس تھک گیا، بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ کے بس وہ آرام میں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اتنی بڑی گستاخی، یعنی کہ دور نکلے، کتنے نکلے کہ اپنے احسان کرنے والے کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ بنا لیا۔ یعنی کہ دیکھیں نا، وہ اس نے سب کو پیدا کیا، رزق دینے والا ہے، اور پھر اس کے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، جو اللہ ہے وہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ نمبر ایک، اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک مہلت دینے والا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ انتظار کرے، اپنے جو ذاتی دشمن ہوں ان کو کم از کم مہلت ضرور دے، ان کو کم از کم ڈیل ضرور دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو گستاخ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، عدالت ضرور ایکشن لے۔ ہماری پاکستانی عدالتیں ایکشن نہیں لیتی، اس وجہ سے لوگ پھر خود عشق رسول کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں تو پھر ہماری عدالتوں کا قصور ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے قدر نہیں پہچانی اللہ کی، جو اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا وہ انہوں نے نہیں پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے۔ انہوں نے تو باتیں کر دی نا، وہ چلے گئے جہنم میں، لیکن ان کا کہا ہوا آج بھی زندہ ہے۔ برا محسوس ہوتا ہے نا، ان کا نام سن کے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے چہرے پر خود بخود ہی۔ تو اس لیے انسان کو اپنی گفتگو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ میرے منہ سے کیسے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، میں کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میری بات جو ہے وائرل ہو جائے گی۔ اور انسان جب اپنی گفتگو پہ قابو نہیں رکھتا تو وہ بندہ وائرل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بندہ چنگا نہیں ہے، اس کے منہ سے کبھی اچھی بات نہیں نکلی۔ آگے چلتے ہیں ایک بات کر کے کہ میں اگر کسی کو گالی دیتا ہوں نا، اللہ یاز باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جسے میں نے گالی دی، میری ذات کے ساتھ۔ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے اپنے آپ کو چھوٹا سا کر لیا۔ یعنی آپ بے وقوف سے بے وقوف بندے کے سامنے بھی کسی کی غیبت کریں گے تو وہ بندہ کہے گا یار یہ کیا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال غیبت کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے لوگوں کو ڈرانا کہ بھائی جو لوگ جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی بعض کو رسول، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ رسول ہیں،
اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا بس پیغام رسانی کے لیے اللہ پاک فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے۔ وہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین متین قرآن حکیم کی تمام تر تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔